Good morning. Welcome to this session. آج ہم مخالف مسیح کی روش کے آغاز پر جو ہے وہ غور کریں گے، کیونکہ ہم نے جو پہلے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے جانے پر سوچا اور اس کا مطالعہ بھی خدا کے کلام پاک میں سے کیا، اور آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے مخالف مسیح کی روش کا آغاز جو ہے اس پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ سنیں تو صعود کلیسیا بذات خود ایک ایسا واقعہ ہے جو مخالف مسیح کی روش کو آغاز کرے گا، یعنی صعود کلیسیا یعنی کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے، اسی سے ہی مخالف مسیح اپنی روش کا آغاز کرے گا۔ کلیسیا کا دنیا میں نہ ہونا مخالف مسیح کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے، کیونکہ صعود کلیسیا ہی سے دنیا میں دکھ، درد، تباہی، مصیبت کا آغاز ہوگا۔ یعنی کلیسیا جب آسمان پر اٹھائی جائے گی تو پھر دنیا میں جو ہے وہ درد، دکھ، تباہی اور مصیبت کا آغاز اس وقت ہوگا۔ شیطان مخالف مسیح کو قوت دے گا۔ دانیل 8ویں باب کی 24ویں آیت جو ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، بلکہ 24ویں آیت سے لے کر جو ہے چند اور آیتیں بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ تو 24ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ 23ویں آیت میں یوں ہے کہ اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، لیکن اپنی قوت سے نہیں، وہ زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا اور عجیب طرح سے برباد کرے گا، اور وہ برومند بھی ہوگا اور کام کرے گا اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے اور دل میں گھمنڈ کرے گا۔ صلح کے وقت بتہروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے مقابلہ کرنے کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ تو یہ مخالف مسیح کی بات ہے کہ کب اس کی روش کا آغاز ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ لگتا یوں ہے، دانیل 8ویں باب کی 23 سے 24-25 آیت تک پڑھا گیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ مخالف مسیح شیطانی قوت کے باعث دنیا کے مسائل حل کرے گا۔ وہ یورپی یونین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ دانیل 8ویں باب کی 23ویں بات جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، اور اپنا ہیڈ کوارٹر روم میں قائم کرے گا۔ مکاشفہ 17 باب کی 3 آیت، 9 آیت اور 18ویں آیت یہ لکھا ہوا ہے، مصیبت کے 7 سالوں کا دور و زمانہ اس وقت شروع ہوگا جب مخالف مسیح مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا معاہدے پر دستخط کرے گا اور یہودیوں کو اپنا معبد یعنی اپنی ہیکل مقدس بنانے کے لائق کرے گا، کہ وہ ان کی مدد کرے گا تاکہ وہ اپنے ہیکل بنائیں۔ دانیل 9 باب کی 7ویں آیت ہے۔ یورپی یونین کی بنیاد پر مشرق وسطیٰ میں
امن قائم کرے گا، پھر وہ ساری دنیا کو اپنا مطیع کر لے گا۔ اب ہم اس کی قوت کا استحکام جو ہے اس پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں۔ His consolidation of power۔ مخالف مسیح کے لیے کچھ خیالی قصوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو دور جدید میں اس طرح ترقی کر چکا ہے کہ ساری دنیا کی تمام قومیں رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو مخالف مسیح کے مطیع کر دیں گی۔ یہ ایک ایسا خیالی قصوں میں سے ایک ہے، تاہم بائبل مقدس اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتی۔ اس کے برعکس یہ عام فہم اور سمجھ کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ نے تقریباً صدی سے زیادہ یورپی قوموں کی نوآبادیاتی سسٹم میں زندگی بسر کی ہے۔ تقریباً 60 سال پیشتر ان قوموں سے آزادی حاصل کی ہے۔ یورپین قوموں سے تو لاطینی امریکہ، ایشیا، افریقہ، ان سب ملکوں نے یورپین ملکوں سے آزادی حاصل کی ہے، تو کس طرح اتنی آسانی سے پھر یہ اقوام عالم ایک یورپی آمر کو قبول کر لے گی؟ دنیا تو اس ڈکٹیٹر کی مزاحمت کرے گی، دنیا اس ڈکٹیٹر کی مزاحمت کرے گی اور اس کے نتیجے میں دنیا کی تیسری عالمگیر جنگ برپا ہو جائے گی، جس میں مخالف مسیح حد سے زیادہ تباہی مچا دے گا۔ دانیل 8ویں باب کی 24ویں آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو خدا کے کلام پاک کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خیالی قصے ہیں ان کے برعکس بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ آسانی سے ساری دنیا کو جو ہے وہ مطیع نہیں کر سکے گا، دنیا تو اس ڈکٹیٹر کی مزاحمت کرے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے اس جنگ کے نتیجے میں، چونکہ یہ تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو جائے گی، اس جنگ کے نتیجے میں ابتدائی طور پر دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ مطلب آج کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1.5 ارب لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ مکاشفہ 6 باب کی 2 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، جو ہی مصیبت اپنے درمیانی سفر کے اختتام تک پہنچے گی تو یہ جنگ نیوکلر جنگ میں تبدیل ہو کر تباہی و بربادی مچا دے گی، جس کے نتیجے میں 1/3 حصہ دنیا کی آبادی کا مزید لقمہ اجل بن جائے گا۔ مطلب مزید 1.5 ارب انسان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ موجودہ 6 ارب میں سے 3 ارب لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ دانیل مکاشفہ 8واں باب اور 9واں باب، اس بات کو آپ جو ہے 8ویں اور 9ویں باب کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ ایک خالی خولی فتح ہوگی، کیونکہ اس فتح کے نتیجے میں زمین کا تیسرا حصہ اور آبادی کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آبادی کا نصف برباد ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کا تیسرا حصہ اور آبادی کا نصف حصہ جو ہے برباد ہو کر رہ جائے گا، تب وہ اپنی فتح کو استحکام بخشے گا، جو دنیا میں ایک عالمگیر اکانومی اور ایک عالمی مذہب کے قیام کی بنا پر ہوگا۔ تو یہ پھر یہی بات ہوئی نا
جو خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا سسٹم شروع کرے گا. تو اس کو ہم یہ جو ہے وہ لیتے ہیں کہ اس کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ سب پر ہوگا. تو اس کو اس طرح کہتے ہیں ہز ٹوٹلیرین کنٹرول. اس کا معاشی اقتصادی کنٹرول کی کامیابی اس بات میں پوشیدہ ہوگی کہ ہر ایک شخص کو اپنے داہنے ہاتھ یا ماتھے پر اس کا نشان لینا ہوگا. تو یہ بات جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے اس کا جو ہے وہ اقتصادی سسٹم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہوگا. مکاشفہ 13 باب کی 16 سے لے کر 18ویں آیت تک کا یہ اس کے نشان کے بغیر، یعنی اس کے اس نشان کے بغیر کوئی شخص کسی بھی طرح کی کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا. جس کے ہاتھ پر نشان ہوگا یا جس کے ماتھے پر نشان ہوگا تو وہ خرید و فروخت کر سکے گا، اور جس کے ہاتھ پر یا ماتھے پر نشان نہ ہوگا تو وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. اس کے مذہبی کنٹرول کا قبضہ اس کے جھوٹے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، جو ایک بت پرست مذہب کو جاری کرے گا. مکاشفہ 13 باب اس کی 11 سے 15 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جو حوالہ جات آپ کو دے رہا ہوں ان کو آپ ضرور پڑھیں. تو جھوٹا نبی ساری دنیا کے لوگوں کو مخالف مسیح کی پرستش کرنے پر مجبور کرے گا. یہ جھوٹا نبی جو ہے وہ ساری دنیا کو مخالف مسیح کی پرستش کرنے پر مجبور کرے گا. وہ ایک دھوکے باز ہوگا، وہ جھوٹا نبی جو ہے، جو لوگوں کو بڑے نشان دکھا کر گمراہ کرے گا. شیطانی مذہب پرستی کے سسٹم کو استحکام دینے کی غرض سے مخالف مسیح ایک بہت بڑی اعزار ثانی ستم ظریفی کو شروع کرے گا. یہ اپنے سارے کام کو شیطانی مذہب کی بت پرستی کے سسٹم کو استحکام دینے کی خاطر جو ہے وہ بہت بڑی اعزار ثانی شروع کرے گا. یہ ظلم و بربریت ان کے خلاف برپا ہوگی جو ایک سچے خدا کے پرستار ہوں گے. ان کے خلاف یہ سارا مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو ایک سچے خدا کے پرستار ہوں گے جن کا ایمان ایک خدائے قادر مطلق پر ہوگا، ان کے خلاف یہ سب کچھ ہوگا. مکاشفہ 12 باب اس کی 13 آیت سے 17 آیت تک، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی خون ریزی و قتل و غارت برپا ہو کر رہ جائے گی. مکاشفہ 7واں باب اس کی 9 سے لے کر 14 آیت تک جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ نوٹ میں لے لیں اور اس کا مطالعہ بھی کریں. مکاشفہ 7 باب 9 سے لے کر 14 تک جو ہے وہ. اور اس کے لیے اب ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ وہ یہودیوں کی طرف سے وہم گرفتہ ہوگا. obsession with Jews. یہودیوں کی طرف سے وہم گرفتہ ہوگا. وہ سمجھے گا کہ یہودی میرے دشمن ہیں. اوپر درج شدہ قتل و غارت سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا. یہ سب کچھ اس کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ مخالف مسیح اپنی سلطنت کو استحکام دے سکے. وہ اس وہم میں گرفتار ہوگا کہ یہودی اس کے مخالف ہیں. یہ اس کے جو اس یہودیوں کی طرف سے اس کا جو وہم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہودی اس کے مخالف ہیں. اس وقت شیطان کو آسمان پر سے گرا دیا جائے گا. ابلیس کو اس وقت آسمان سے گرا دیا جائے گا اور بڑے غضب میں وہ زمین پر اتر آئے گا.
یہ جانتے ہوئے کہ اس کا وقت جو ہے بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ مکاشفہ 12 باب کی 12ویں آیت جو ہے اس کو دیکھیں۔ اس نقطے پر شیطان اس شخص کو جسے ہم مخالف مسیح کہتے ہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ یہودا اسکریوتی کو شیطان نے ابلیس نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لوکا 22ویں باب کی 3 آیت میں یہودا اسکریوتی کا بیان جو ہے وہ ہے۔ تو جب مخالف مسیح مجسم شیطان بن جائے گا، بس یہ بات ہے نا، جب مخالف مسیح مجسم شیطان یعنی شیطان اس کے اندر جو ہے وہ مجسم ہوگا، وہ شیطان اس کے اندر جسم اپنا لے لے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں سیٹن انکارنیٹ، جو ہے وہ شیطان مجسم ہوگا اس شخص کے اندر۔ وہ ایک برائی، بدکاری اور بدی کے بڑے بڑے منصوبوں کے سسٹم جاری کرنے والا بن جائے گا۔ مخالف مسیح جب اس میں شیطان مجسم ہو جائے گا تو وہ برائی کے بڑے بڑے، بدکاری کے بڑے بڑے منصوبے اور سسٹم جاری کرنے والا بن جائے گا، اور اپنے آپ میں بہت بڑا اور یہودیوں کے لیے وہم گرفتہ بھی بن جائے گا کہ یہودی میرے مخالف ہیں، اور اپنے آپ میں بہت بڑا وہم گرفتہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہو جائے گا۔ اور پھر وہ اچانک یروشلم میں نو تعمیر شدہ ہیکل میں داخل ہوگا، جو ہیکل نئی بنی ہوگی اس میں وہ داخل ہو کر دائمی قربانی کو موقوف کر دے گا اور کفر بکے گا اور اپنے آپ کو خدا کہے گا، جس کی وجہ سے یہودی اسے رد کر دیں گے، اور وہ ان کے خلاف بڑے قہر میں اٹھے گا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ دانیل 9 باب کی 27ویں آیت جو ہے، دانیل کا صحیفہ جو ہے اس کے 9 باب کی 27ویں آیت، اور دوسرا تھسلنیکیوں کا خط 3 باب کی 9 آیت بھی یہ بیان کرتی ہے۔ اور جب یہودی دہشت ناک کفر کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف پھر اٹھے گا، یہی اس کے رد عمل ہوگا، مخالف مسیح کا یہی رد عمل ہوگا کہ وہ یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھے گا، اور جس کا وہ اپنے آخری 3.5 سال کی مصیبت کے ایام میں اظہار کرے گا۔ جو پہلے 3.5 سال ہے ان میں وہ امن معاہدے پر جو دستخط کرے گا، اور آخری 3.5 سال میں جو ہے وہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یسوع نے یہودیوں کو کہا تھا کہ یہ وقت بڑی مصیبت کا وقت ہوگا، بڑی مصیبت کا، Great Tribulation. This time will be the Great Tribulation. تو متی 24ویں باب کی 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ وقت بڑی مصیبت کا وقت ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ پہلے 3.5 سال سے بدترین ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اب اس کا غضب جو ہے، مرکز جو ہے، غضب کا مرکز جو ہے وہ اس وقت یہودی ہوں گے۔ اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو متی کی انجیل میں جو یہودیوں کے لیے لکھی گئی اس میں کہا کہ یہودیوں کے لیے یہ بڑا وقت جو ہے وہ بڑی مصیبت کا ہوگا۔ تو بطور ایک قوم اور ایک امت ہی، یعنی یہودی جو ہے وہ بطور ایک قوم اور ایک امت ہی ہوں گے۔ شیطان یہودیوں کے لیے ایک بدترین نفرت
اپنے دل میں لیے ہوئے ہوگا، اس کے دل کے اندر بڑی بدترین نفرت ہوگی یہودیوں کے لیے۔ وہ ان کے لیے اس لیے نفرت کرے گا کیونکہ انہوں نے دنیا کو خدا کا کلام دیا، اور اس لیے کہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان میں سے ایک عظیم بقیہ کو سلامتی بخشے گا۔ یہ بھی خدا کا وعدہ ہے، اور سلامتی کا مطلب کہ انہی میں سے دنیا کا نجات دہندہ مسیح بھی ہوگا۔ مسیح کی بنا پر شیطان ان سے نفرت کرے گا، وہ ان کو مٹا دینا چاہے گا تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ تاہم مصیبت کے دوسرے آدھے حصے میں وہ قریباً اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ قریباً حضرت زکریا نبی کی کتاب میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اور خدا فرماتا ہے 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہے گا۔ 1/3 حصہ جو ہے بچ رہے گا، جس کو بقیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس میں 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس 1/3 حصے کو میں آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ زکریا 13 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے کہ 2/3 یہودی لوگ اس تباہی و بربادی کے درمیان، یعنی 8.5 کروڑ انسان مارے جائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ مخالف مسیح کا انجام کیا ہوگا، تو اس کو ہم جو ہے وہ آئندہ قسط میں دیکھیں گے کہ مخالف مسیح کا انجام کیا ہوگا۔ What will be his fate؟ تو اس بات کو ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ تو خداوند جو ہے آپ کو برکت بخشے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہالےلویا اور جے مسیح کی، آمین۔